کہتے ہیں کہ ظلم صرف ظالم کی وجہ سے نہیں پھیلتا، بلکہ ان لوگوں کی خاموشی کی وجہ سے بھی بڑھتا ہے جو سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں مگر ایک لفظ بھی نہیں بولتے۔ یہ کہانی بھی ایک ایسے ہی گاؤں کی ہے جہاں دو خاندان رہتے تھے۔ ایک تھے حاجی کریم جو اپنی ایمانداری، انصاف اور رحم دلی کی وجہ سے پورے گاؤں میں عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے۔ ان کی ایک بیٹی پارو اور ایک بیٹا روحان تھا، دونوں ابھی کم عمر تھے مگر حاجی کریم کی پوری دنیا تھے۔ دوسری طرف تھے چودھری رحمان، وہ بظاہر حاجی کریم کے سب سے قریبی دوست تھے۔ دونوں خاندانوں کا ایک دوسرے کے گھر آنا جانا تھا، لیکن چودھری رحمان کے دل میں ایک ایسی خواہش پل رہی تھی جس سے کوئی واقف نہ تھا۔ وہ جب بھی حاجی کریم کی سرسبز زمینیں، باغات، مویشی اور شاندار حویلی دیکھتے دل ہی دل میں کہتے کاش یہ سب کچھ ایک دن میرا ہو جائے۔ وقت گزرتا رہا، پھر ایک دن حاجی کریم ضروری کام سے شہر گئے مگر وہ کبھی واپس نہ آئے۔ راستے میں ان کی گاڑی ایک خوفناک حادثے کا شکار ہو گئی اور وہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یہ خبر سنتے ہی پورے گاؤں میں ماتم چھا گیا۔ پارو اپنے والد کے سینے سے لپٹ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، جبکہ روحان خاموش کھڑا اپنی دنیا بکھرتے دیکھ رہا تھا۔ چند دن بعد جب گھر میں سوگ کا ماحول تھا، چودھری رحمان نے موقع دیکھ کر حاجی کریم کی ساری جائیداد، زمینیں، باغات اور حویلی پر قبضہ کر لیا۔ کسی نے سوال نہ کیا، کسی نے سچ جاننے کی کوشش نہ کی، ہر شخص خاموش رہا اور یہی خاموشی ایک ظلم کی بنیاد بن گئی۔ صرف چند ہی دنوں میں سب کچھ بدل گیا۔ جو روحان کبھی اسی حویلی کا وارث تھا، آج اسی حویلی کے اصطبل میں جانوروں کی خدمت کر رہا تھا، اور جو پارو کبھی اس گھر کی شہزادی تھی، آج اسی گھر میں نوکرانی کی طرح جھاڑو، برتن اور کپڑے دھو رہی تھی۔ چودھری رحمان کی ایک ہی آواز پر دونوں دوڑ کر حاضر ہو جاتے اور ذرا سی غلطی پر ڈانٹ، ذلت اور سزا ان کا مقدر بن چکی تھی۔ اس رات جب سب لوگ سو گئے، روحان حویلی کی پچھلے صحن میں خاموش بیٹھا آسمان کو دیکھ رہا تھا۔ اتنے میں کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ چھوٹے مالک؟ روحان نے چونک کر پیچھے دیکھا۔ وہ یاسمین تھی۔ یاسمین روحان اور پارو کی ہم عمر تھی۔ وہ برسوں سے حاجی کریم کی حویلی میں ملازمہ تھی، لیکن حاجی کریم نے کبھی اسے ملازمہ نہیں سمجھا بلکہ ہمیشہ اپنی بیٹی کی طرح عزت دی۔ حاجی کریم کی وفات کے بعد وہ بھی مجبوری میں اسی حویلی میں کام کر رہی تھی۔ یاسمین نے اپنے دوپٹے میں چھپائی ہوئی 2 روٹیاں اور پانی کا ایک برتن روحان کے سامنے رکھا۔ چھوٹے مالک، میں جانتی ہوں کہ آپ اور پارو بہت مشکل میں ہیں۔ شاید میں آپ کو اس مصیبت سے نہ نکال سکوں، لیکن جب تک میں زندہ ہوں آپ دونوں کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گی، روحان نے اداس لہجے میں کہا۔ یاسمین، اب میں کسی کا مالک نہیں رہا، یاسمین نے فوراً جواب دیا۔ کاغذ بدل جانے سے حقیقت نہیں بدلتی، میرے لیے آپ آج بھی اس حویلی کے اصل مالک ہیں۔ روحان کی آنکھیں بھر آئیں۔ اس نے روٹیاں لینے سے انکار کرتے ہوئے کہا، اگر چودھری رحمان کو پتہ چل گیا تو وہ تمہیں بھی سزا دے گا۔ یاسمین مسکرائی اور بولی، اگر کسی مظلوم کا ساتھ دینے کی سزا ملتی ہے تو مجھے وہ سزا قبول ہے۔ کم از کم میں ان لوگوں جیسی تو نہیں بنوں گی جو ظلم دیکھ کر خاموش رہتے ہیں۔ یہ سن کر روحان کچھ نہ بول سکا۔ اگلی صبح روحان تپتی دھوپ میں کھیتوں میں بھاری بوریاں اٹھا رہا تھا، جبکہ پارو حویلی کے صحن میں جھاڑو لگا رہی تھی۔ پورا گاؤں یہ منظر روز دیکھتا تھا۔ سب جانتے تھے کہ ان دونوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، سب جانتے تھے کہ یہ بچے کبھی اس حویلی کے اصل وارث تھے، مگر کسی نے ایک لفظ نہ کہا۔ کچھ لوگ چودھری رحمان کی دولت سے ڈرتے رہے، کچھ اس کے اثر و رسوخ سے، اور باقی لوگ صرف یہ کہہ کر اپنی ذمہ داری سے بچ جاتے تھے، ہمیں کیا، یہ ان کے گھر کا معاملہ ہے۔ روحان نے گاؤں والوں کی طرف دیکھا، وہی چہرے، وہی لوگ جو کبھی اس کے والد کے زندہ ہوتے ہوئے ان کے آگے پیچھے گھوما کرتے تھے۔ ہر خوشی اور غمی میں سب سے پہلے ان کے گھر پہنچتے تھے، مدد مانگتے تھے، مشورے لیتے تھے اور حاجی کریم کی تعریفیں کرتے نہیں تھکتے تھے۔ آج وہی لوگ اس کی طرف دیکھ کر نظریں چرا رہے ہیں۔ روحان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ دل ہی دل میں بولا، یا اللہ، جب ہمارے پاس عزت، دولت اور اختیار تھا تو ہر کوئی ہمارا اپنا تھا، مگر آج سب کچھ چھن گیا تو لوگوں نے ایسا منہ موڑ لیا جیسے وہ ہمیں جانتے ہی نہ ہو۔ اگر تو انصاف کرنے والا ہے تو ایک دن میرا نہیں
ہر مظلوم کا حق ضرور واپس دلانا۔ اس کی دعا آسمان تک پہنچ چکی تھی، مگر انصاف آنے سے پہلے ابھی بہت سے امتحان باقی تھے۔ پورا گاؤں یہ ظلم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، مگر کسی میں اتنی ہمت نہ تھی کہ وہ چودھری رحمان کے سامنے ایک لفظ بھی بول سکے۔ دن گزرتے گئے اور روحان و پارو کی زندگی پہلے سے بھی زیادہ مشکل ہوتی چلی گئی۔ صبح اذان سے پہلے ہی روحان کو کھیتوں میں بھیج دیا جاتا، جہاں وہ تپتی دھوپ میں بھاری بوریاں اٹھاتا، جانوروں کو چارہ ڈالتا اور شام تک مسلسل کام کرتا رہتا۔ دوسری طرف پارو صبح سے رات تک حویلی کی صفائی، برتن دھونے، کپڑے صاف کرنے اور باورچی خانے کے تمام کام انجام دیتے۔ دونوں ایک ہی حویلی میں رہتے تھے، مگر پورا دن ایک دوسرے کی شکل بھی نہیں دیکھ پاتے تھے۔ ایک دن گرمی اپنی انتہا پر تھی۔ روحان کئی گھنٹوں سے بھوکا پیاسا مسلسل کام کر رہا تھا۔ اچانک اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور وہ زمین پر گر گیا۔ کھیت میں موجود مزدور دوڑ کر اس کے پاس آئے۔ ایک بوڑھے مزدور نے بے بسی سے کہا، چودھری صاحب، بچہ بے ہوش ہو گیا ہے، خدا کے لیے اسے پانی پلا دے۔ مگر چودھری رحمان نے غصے سے جواب دیا، جو کام نہیں کر سکتا اسے کھانے اور پینے کا بھی کوئی حق نہیں۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا۔ یہ منظر گاؤں کے کئی لوگ دیکھ رہے تھے۔ سب کے دل دکھ رہے تھے، مگر کسی کی زبان نہ کھلی۔ اسی دوران یاسمین چھپتے چھپاتے پانی اور 2 روٹیاں لے کر وہاں پہنچی۔ اس نے روحان کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارے۔ روحان نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولی تو یاسمین نے اسے پانی پلایا۔ روحان کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ اس نے گاؤں والوں کی طرف دیکھا اور دھیمی آواز میں کہا، یاسمین، یہ وہی لوگ ہیں نا جو ابو کے زندہ ہوتے ہوئے ہمارے آگے پیچھے گھوما کرتے تھے؟ ہر خوشی میں ہمارے گھر آتے تھے، ہر مشکل میں ابو سے مدد مانگتے تھے، ہماری ایک مسکراہٹ کے لیے دعائیں دیتے تھے۔ آج جب ہم پر مصیبت آئی ہے تو سب نے ایسے منہ موڑ دیا جیسے وہ ہمیں جانتے ہی نہ ہو۔ شاید لوگ انسان سے نہیں، اس کے اختیار اور دولت سے محبت کرتے ہیں۔ یاسمین کی آنکھیں بھی نم ہو گئیں۔ اس نے روحان کا ہاتھ تھام کر کہا، نہیں روحان، ہر انسان ایسا نہیں ہوتا۔ اگر سب لوگ بے حس ہوتے تو اللہ کبھی کسی مظلوم کے لیے مددگار پیدا نہ کرتا۔ آزمائش میں ہی اپنے اور پرائی کی پہچان ہوتی ہے۔ اتنے میں پارو بھی کسی بہانے کھیتوں کی طرف پہنچی۔ اس نے اپنے بھائی کی حالت دیکھی تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ روتے روتے بولی، بھائی، کیا ہماری زندگی ہمیشہ ایسے ہی رہے گی؟ روحان نے اپنی بہن کے آنسو پونچھتے ہوئے کہا، نہیں پارو، ظلم ہمیشہ نہیں رہتا۔ ایک دن ضرور آئے گا جب اللہ ہمارا حق ہمیں واپس دلائے گا۔ یہ سب منظر دور کھڑے گاؤں والے بھی دیکھ رہے تھے۔ ان کے ضمیر انہیں ملامت کر رہے تھے، مگر چودھری رحمان کا خوف ان کے قدموں کو باندھے ہوئے تھا۔ ہر شخص دل میں صرف ایک ہی بات سوچ رہا تھا، اگر آج ہم نے روحان اور پارو کا ساتھ دیا تو کل ہمارا انجام بھی یہی ہوگا۔ اسی شام مسجد کے امام صاحب وہاں سے گزرے۔ انہوں نے روحان کی حالت دیکھی تو لوگوں سے پوچھا، کیا تم سب جانتے ہو کہ اس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے؟ مگر پورے مجمع میں خاموشی چھا گئی۔ امام صاحب نے بلند آواز میں فرمایا، یاد رکھو، اللہ کے نزدیک صرف ظالم ہی مجرم نہیں ہوتا، بلکہ وہ شخص بھی جواب دہ ہوتا ہے جو ظلم دیکھ کر خاموش رہتا ہے۔ اگر آج تم ایک مظلوم کے حق میں نہیں بولو گے تو کل یہی ظلم تمہارے گھروں تک بھی پہنچے گا۔ امام صاحب کی یہ بات سن کر کئی لوگوں کی آنکھیں جھک گئیں، مگر افسوس کہ اس دن بھی کسی میں اتنی ہمت نہ تھی کہ وہ روحان اور پارو کے حق میں آواز اٹھا سکے۔ روحان نے آسمان کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں کہا، یا اللہ، مجھے اپنے دکھ سے زیادہ اس معاشرے پر افسوس ہے جہاں لوگ ظلم سے نہیں ظالم سے ڈرتے ہیں۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ یہ دعا بہت جلد ایک ایسا طوفان لے کر آنے والی ہے جو پورے گاؤں کی تقدیر بدل دے گی۔ امام صاحب کی نصیحت نے اگرچہ لوگوں کے ضمیر کو جھنجھوڑ دیا تھا، مگر چودھری رحمان کا خوف اب بھی ان کے دلوں پر چھایا ہوا تھا۔ چودھری رحمان کو یقین ہو چکا تھا کہ اب اس کے خلاف کوئی آواز نہیں اٹھے گی، اسی لیے اس کا ظلم ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتا جا رہا تھا۔ ایک صبح گاؤں کا ایک غریب کسان اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ چودھری رحمان کے دروازے پر پہنچا۔ وہ ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا، چودھری صاحب، اس سال فصل خراب ہو گئی ہے، خدا کے لیے مجھے 1 مہینے کی مہلت دے دیں، میں آپ کا قرض ضرور واپس کر دوں گا۔ مگر چودھری رحمان نے اس کی ایک نہ سنی اور اپنے آدمیوں کو حکم دیا، اس کے دونوں بیل کھول کر لے جاؤ، اب یہ میرے ہیں۔ کسان اپنے بیلوں کے پیچھے بھاگتا رہا، اس کے بچے روتے رہے،
مگر چودھری رحمان کے چہرے پر رحم کا ایک نشان بھی نہ تھا۔ یہ منظر دیکھ کر گاؤں والوں کے دل دہل گئے۔ اب انہیں احساس ہونے لگا تھا کہ جو شخص روحان اور پاروں پر ظلم کر سکتا ہے وہ کل کسی کے ساتھ بھی یہی کر سکتا ہے۔ آج نشانہ وہ حریب کیسان تھا، کل شاید ان میں سے کوئی اور ہوتا۔ اسی شام گاؤں کے سب معزز بزرگ بابا سلیم خاموشی سے کھیتوں میں آئے جہاں روحان اکیلا کام کر رہا تھا۔ انہوں نے روحان کے زخمی ہاتھ دیکھے تو ان کی آنکھیں بھر آئیں۔ وہ بولے، بیٹا مجھے معاف کر دو، میں جانتا تھا کہ تمہارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، مگر میں ڈرتا رہا۔ میں سمجھتا رہا کہ میری خاموشی میرے گھر کو بچا لے گی، لیکن آج احساس ہوا کہ میری خاموشی نے صرف ظالم کو طاقت دی ہے۔ روحان نے احترام سے ان کا ہاتھ تھام لیا اور کہا، بابا جی، اگر انسان اپنی غلطی مان لے اور سچ کا ساتھ دینے کا فیصلہ کر لے تو اللہ اس کے لیے معافی کے دروازے کھول دیتا ہے۔ ابھی بھی دیر نہیں ہوئی۔ بابا سلیم نے مضبوط لہجے میں کہا، نہیں بیٹا، اب میں خاموش نہیں رہوں گا۔ اگر آج بھی ہم نہ بولے تو آنے والی نسلیں بھی ہمیں بزدل کہیں گی۔ اگلے دن بابا سلیم نے مسجد کے صحن میں پورے گاؤں کو جمع کیا۔ امام صاحب بھی وہاں موجود تھے۔ بابا سلیم نے بلند آواز میں کہا، ہم سب اپنے آپ کو بے قصور سمجھتے رہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ ہم سب روحان اور پاروں کے ظلم میں برابر کے شریک تھے۔ جب ان سے غلاموں جیسا سلوک کیا گیا ہم خاموش رہے، جب یہ بھوکے رہے ہم خاموش رہے، جب ان کی آنکھوں سے آنسو بہتے رہے ہم خاموش رہے۔ یاد رکھو، خاموش رہنے والا بھی ایک دن اللہ کے سامنے جواب دے گا۔ ان کی بات سن کر پورے مجمع میں خاموشی چھا گئی۔ ایک شخص آگے بڑھا اور بولا، میں نے کئی بار روحان کو بھوکا دیکھا مگر ڈر کی وجہ سے کچھ نہ کہہ سکا۔ آج مجھے اپنی خاموشی پر شرم آ رہی ہے۔ مگر دوسرا شخص آگے آیا اور بولا، میں بھی گنہگار ہوں، کیونکہ میں نے سچ جانتے ہوئے بھی ظالم کا خوف اپنے رب کے خوف سے بڑا سمجھ لیا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے کئی لوگ اپنی خاموشی کا اعتراف کرنے لگے۔ پہلی بار گاؤں والوں کے دلوں میں خوف سے زیادہ انصاف کی خواہش پیدا ہو رہی تھی۔ ادھر یاسمین دور کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی، اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ وہ آہستہ سے روحان کے پاس آئی اور بولی، میں نے کہا تھا نا، اللہ دیر ضرور کرتا ہے مگر اندھیر نہیں کرتا۔ دیکھو آج لوگوں کے ضمیر جاگنے لگے ہیں۔ روحان نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جب ایک انسان حق کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ اس کے ساتھ کھڑے ہونے والوں کے دل بھی بدل دیتا ہے۔ لیکن اسی لمحے چودھری رحمان کو خبر مل گئی کہ گاؤں والے مسجد میں اس کے خلاف جمع ہوئے ہیں۔ وہ غصے سے لال چہرہ لیے وہاں پہنچا اور زور سے چلایا، جس نے بھی روحان یا پاروں کا ساتھ دیا، یاد رکھنا میں اسے اس گاؤں میں رہنے نہیں دوں گا۔ چند لمحوں کے لیے سب لوگ خاموش ہو گئے، مگر اس بار ایک فرق تھا۔ پہلے ہر شخص اکیلا ڈرتا تھا، آج سب ایک ساتھ کھڑے تھے۔ بابا سلیم آگے بڑھے اور نہایت مضبوط لہجے میں بولے، رحمان، آج تک ہم تم سے ڈرتے رہے، اسی لیے تم ظالم بنتے گئے، لیکن آج کے بعد اگر تم نے کسی مظلوم پر ہاتھ اٹھایا تو تمہیں پورے گاؤں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ پہلی بار تھا کہ کسی نے چودھری رحمان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی تھی۔ اس کے چہرے کا غرور آہستہ آہستہ ختم ہونے لگا، مگر اس کے دل میں انتقام کی آگ پہلے سے بھی زیادہ بھڑک اٹھی۔ اسے معلوم تھا کہ اگر اس نے جلد کوئی چال نہ چلی تو اس کی برسوں کی بنائی ہوئی جھوٹی بادشاہت ختم ہو جائے گی۔ چودھری رحمان نے لوگوں کو دھمکیاں دی، مگر اس بار حالات پہلے جیسے نہیں تھے۔ جن لوگوں نے ہمیشہ خوف کی وجہ سے اپنے سر جھکا رکھے تھے، آج وہ پہلی بار حق کے لیے ایک ساتھ کھڑے تھے۔ چودھری رحمان سمجھ گیا تھا کہ اگر اس نے اب بھی کوئی چال نہ چلی تو اس کی جھوٹی بادشاہت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ اسی رات اس نے اپنے چند آدمیوں کو بلایا اور حکم دیا، آج رات روحان کو ہمیشہ کے لیے راستے سے ہٹا دو۔ جب نہ رہے گا بانس، نہ بجے گی بانسری۔ یہ بات یاسمین نے اتفاقاً سن لی۔ وہ خوفزدہ ہو گئی اور بغیر وقت ضائع کیے دوڑتی ہوئی کھیتوں میں پہنچی، جہاں روحان ابھی بھی کام کر رہا تھا۔ سانس پھولتے ہی اس نے کہا، روحان، ابھی یہاں سے چلے جاؤ، چودھری رحمان تمہیں قتل کروانا چاہتا ہے۔ روحان نے سکون سے جواب دیا، میں کیوں بھاگوں یاسمین؟ اگر آج میں ڈر کر بھاگ گیا تو ظلم جیت جائے گا۔ اتنے میں بابا سلیم، امام صاحب اور گاؤں کے کئی لوگ بھی وہاں پہنچ گئے۔ بابا سلیم نے بلند آواز میں کہا، آج روحان اکیلا نہیں ہے، پورا گاؤں اس کے ساتھ کھڑا ہے۔ چودھری رحمان کے آدمی جب وہاں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ روحان کے گرد پورا گاؤں کھڑا ہے۔ وہ خوفزدہ ہو کر واپس بھاگ گئے۔
اگلی صبح بابا سلیم گاؤں والوں کو ساتھ لے کر علاقے کے حاکم کے پاس پہنچے۔ امام صاحب نے بھی گواہی دی کہ برسوں سے روحان اور پاروں پر ظلم کیا جا رہا ہے۔ ایک ایک کر کے گاؤں والوں نے اپنی خاموشی توڑی اور سچ بیان کر دیا۔ کسی نے بتایا کہ چودھری رحمان نے ناجائز طریقے سے جائیداد پر قبضہ کیا، کسی نے بتایا کہ اس نے یتیم بچوں کو غلام بنا کر رکھا، اور کسی نے اس کے دوسرے مظالم بھی بیان کر دیے۔ تحقیقات شروع ہوئی تو چودھری رحمان کے تمام جھوٹ ایک ایک کر کے سامنے آنے لگے۔ حاکم نے فوراً حکم دیا کہ حاجی کریم کی تمام زمینیں، باغات اور حویلی ان کے اصل وارثوں روحان اور پاروں کو واپس کی جائے، جبکہ چودھری رحمان کو اس کے ظلم کی اور ناجائز قبضے کی سزا دی جائے۔ جب روحان کئی سال بعد اپنی ہی حویلی میں داخل ہوا تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ پارو خاموش کھڑی اپنے والد کی تصویر کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے روتے ہوئے کہا، کاش آج ابو زندہ ہوتے۔ روحان نے اپنی بہن کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، پارو، ابو آج جہاں بھی ہوں گے وہ خوش ہوں گے کہ ان کی اولاد نے ظلم کے سامنے سر نہیں جھکایا۔ پھر روحان یاسمین کی طرف بڑھا اور کہا، جب سب لوگوں نے ہمارا ساتھ چھوڑ دیا تھا تب تم نے انسانیت کا دامن نہیں چھوڑا۔ میں تمہارا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گا۔ یاسمین مسکرا کر بولی، میں نے کوئی احسان نہیں کیا، میں نے صرف اپنا فرض ادا کیا ہے، کیونکہ مظلوم کا ساتھ دینا ہر انسان کا فرض ہوتا ہے۔ اس دن روحان نے پورے گاؤں کے سامنے ایک اعلان کیا۔ اس نے کہا، آج سے اس گاؤں میں کوئی بھی غریب، یتیم یا کمزور خود کو اکیلا نہیں سمجھے گا۔ اگر کسی پر ظلم ہوا تو سب سے پہلے روحان اس کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ یہ سن کر پورے گاؤں کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ جن لوگوں نے کبھی خاموش رہ کر ظلم کو طاقت دی تھی، آج وہی لوگ روحان سے معافی مانگ رہے تھے۔ روحان نے سب کو معاف کر دیا، مگر ایک بات ضرور کہی، مجھے چودھری رحمان کے ظلم سے اتنا دکھ نہیں پہنچا جتنا آپ سب کی خاموشی نے پہنچایا۔ اگر آپ پہلے دن ہی حق کے لیے کھڑے ہو جاتے تو شاید ہمیں اتنی تکلیفیں نہ سہنی پڑتی۔ یاد رکھیں، جب بھی کسی مظلوم پر ظلم ہو، خاموش مت رہنا، کیونکہ خاموش رہنے والا بھی ایک دن ظالم کے ساتھ کھڑا نظر آتا ہے۔ روحان کی یہ بات سن کر پورے گاؤں نے وعدہ کیا کہ آئندہ وہ کبھی کسی مظلوم کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ اس دن صرف روحان اور پارو کو ان کا حق واپس نہیں ملا تھا، بلکہ پورے گاؤں کو اپنی خاموشی کی سزا اور حق کا ساتھ دینے کی اہمیت بھی سمجھ آ گئی تھی۔ ظلم کرنے والا جتنا بڑا مجرم ہوتا ہے، ظلم دیکھ کر خاموش رہنے والا بھی اتنا ہی قصوروار ہوتا ہے۔ اگر آپ کسی مظلوم کی مدد نہیں کر سکتے تو کم از کم اس کے حق میں آواز ضرور اٹھائیں، کیونکہ ایک خاموش معاشرہ ہی ظالم کو طاقت دیتا ہے۔ اگر اس کہانی نے آپ کے دل کو چھوا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ اللہ حافظ۔